نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں 10 کلاس کا پہلا سبق مرزا محمد سعید، جس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی۔ آج ہم صفحہ نمبر 14 پہ پڑھیں گے، یہاں سے لے کر کہ مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، یہاں سے لے کر یہاں تک مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا، یہاں تک۔ بچے اس میں عام جو الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ بے مزد مطلب کسی قیمت کے بغیر، ماتھا ٹھنکا یعنی اچانک کوئی بات ذہن میں آ جانا، ماتھا ٹھنکنا اچانک کوئی بات ذہن میں آ جانا، سٹی گم ہو جانا، حیران ہو جانا، چپ لگ جانا، ڈر جانا، معرکۃ الآراء یعنی شاہکار۔ اب غور کیجئے، مرزا صاحب کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھتے تھے، مرزا صاحب پیسے کے لیے بھی نہیں لکھتے تھے۔ تو یہاں مرزا محمد سعید کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں کہ مرزا محمد سعید ایک ایسے ادیب تھے جنہوں نے کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں لکھا، یعنی وہ آزاد خیال تھے اور آزادانہ رائے دیتے تھے۔ ان کی تحریروں میں کسی کی سوچ یا کسی دوسرے شخص کے افکار کی پرچھائیاں نہیں تھیں۔ انہوں نے جو لکھا وہ اپنی مرضی، رضا اور منشا سے لکھا، جو انہیں اچھا لگا وہی لکھا۔ پیسے کے لیے بہت سے ادیب یا مصنف ہیں جو پیسے کے لیے لکھتے ہیں، جیسے وہ شعر ہے، پاسبان حقیقت تھا جن کا قلم، پاسبان حقیقت تھا جن کا قلم، مطمئن اب وہی ہیں سخن بیچ کر۔ تو کچھ لوگ ہیں جو اپنے سخن کا سودا کرتے ہیں، جو سخن وری بیچتے ہیں، لیکن مرزا محمد سعید نے کبھی سخن وری کا سودا نہیں کیا اور پیسے کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ مصنف کے مطابق جب انہیں کوئی خریدنے کی کوشش کرتا یا ان سے پیسے کی بات کرتا تو وہ چڑ جایا کرتے تھے اور انہیں منانا مشکل ہو جاتا تھا۔ لاہور کے اکثر پبلشروں نے مرزا صاحب سے کتابیں لکھوانی چاہیں اور بڑی بڑی رقمیں پیش کیں، مگر مرزا صاحب نے انہیں ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا۔ لاہور کے بہت سے پبلشر جو جانتے تھے کہ مرزا محمد سعید اگر ان کے لیے کتاب لکھ دیں تو ان کی کتاب ہاتھوں ہاتھ بکے گی اور اس کتاب کی قیمت ہوگی وہ گراں قدر ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، اس لیے وہ مرزا محمد سعید سے ناول لکھوانے کی کوشش کرتے رہے اور ان کے آگے بڑی بڑی رقمیں پیش کرتے رہے، لیکن مرزا محمد سعید نے کسی کو ایک لفظ بھی لکھ کر نہیں دیا، کیونکہ لالچ، طمع اور حرص ان کے دل میں بالکل نہیں تھا۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے اپنا پہلا ناول یاسمین لکھا، یہ بہت مشہور ناول ہے ان کا، ناول اس کہانی کو کہتے ہیں، اس طویل کہانی کو کہتے ہیں جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو پوری ترنگ سے پیش کیا جاتا ہے۔ تو جب ان کا ناول یاسمین انہوں نے لکھا تو ایک پبلشر جو ان کے شاگرد تھے ان کو بغیر کسی قیمت کے دے دیا، حالانکہ وہ اس کی قیمت لے سکتے تھے اور اچھی خاصی قیمت لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی قیمت نہیں لی اور بغیر قیمت کے اپنے شاگرد کو دے دیا۔ اس کے بعد ایک اور ناول خواب ہستی لکھا اور اس ناول کی بھی انہوں نے قیمت نہیں لی اور یہ ناول بھی انہوں نے بغیر قیمت کے دے دیا۔ تو یہ ان کا بڑا پن تھا، ان کی اعلیٰ ظرفی کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ ان کے دل میں کسی طرح کا لالچ نہیں تھا۔ دولت کا لالچ اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن مرزا محمد سعید کے دل میں
اس قسم کا لالچ کبھی نہیں آیا۔ اب مصنف اس حوالے سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک پبلشر صاحب لاہور سے دلی آئے صرف اس لیے کہ مرزا صاحب سے ناول لکھوائیں گے۔ شاہد احمد دہلوی نے پہلے ہی انہیں سمجھا دیا تھا کہ مرزا صاحب پیسوں کے لیے نہیں لکھتے، وہ لالچ سے بالکل پاک ہیں، ان کو لالچ دینے کی کوشش کی جائے گی لیکن وہ اس طرح قیمت لے کر ناول نہیں لکھیں گے۔ لیکن اس پبلشر کو اپنی دولت پر غرور تھا، زام تھا، وہ نہ مانے اور بولے کہ ہم انہیں ایک ناول کا 1000 روپیہ دیں گے تو وہ کیوں نہیں لکھیں گے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ 200-250 روپے میں اچھا خاصا ناول پبلشر کو مل جاتا تھا۔ چنانچہ مجھے اپنے ساتھ لے کر مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب مرزا محمد سعید کے پاس وہ آیا شاہد احمد دہلوی کو اپنے ساتھ لے کر، اور اسے یہ غرور تھا کہ وہ 1000 روپے کی بات کرے گا تو مرزا محمد سعید فوراً ناول لکھنے پر رضامند ہو جائیں گے، فوراً تیار ہو جائیں گے۔ تو شاہد احمد دہلوی نے تعارف کروایا۔ مرزا صاحب کا ماتھا ٹھنکا، پبلشر کا نام سنتے ہی ایک دم ان کے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ پبلشر یقیناً ناول لکھوانے کے لیے آیا ہے۔ پبلشر صاحب نے چھوٹتے ہی ناول لکھنے کی فرمائش کی۔ مرزا صاحب بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، بولے آپ میرے ناول کے 5000 دے دیں گے، 10000 دے دیں گے، مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ جو کام کر رہا ہوں اسے چھوڑ کر آپ کے لیے ناول لکھوں۔ اب اس پبلشر کا ذہن تھا، اس کی سوچ تھی کہ 1000 روپے میں وہ فوراً مان جائیں گے، لیکن جب انہوں نے 5-10 ہزار روپے کی بات کی اور اس پر بھی راضی نہ ہونے اور ناول نہ لکھنے کی بات کی تو وہ پریشان ہو گیا، ایک دم خوف زدہ ہو گیا، حیران ہو گیا، اس کی سٹی گم ہو گئی اور اس نے یہ جان لیا کہ مرزا محمد سعید اس طرح کام نہیں کریں گے، وہ ناول لکھ کر نہیں دیں گے، ان کو خریدنا ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ یہ سوچ کر اس نے ادھر ادھر کی باتیں کی، پہلو بدلا اور وہاں سے رخصت چاہی، یعنی وہاں سے چلا گیا۔ مرزا صاحب اس زمانے میں اپنی ایک شاہکار کتاب لکھ رہے تھے، مذہب اور باطنیت، یہ ان کی علمی کتاب ہے، اور یہ کتاب لکھنے کے بعد انہوں نے اپنے ایک دوست پروفیسر تاجور نجیب آبادی کو دے دی اور یہ کتاب لاہور سے شائع ہوئی۔ تاجور نجیب آبادی بہت بڑے شاعر تھے، عالم تھے اور ان کے بہت سے شاگرد تھے۔ مذہب اور باطنیت کتاب کے متعلق مصنف لکھتا ہے کہ یہ ان کا علمی کارنامہ ہے، مگر یہ ایسا کارنامہ کہ اگر اردو ادب کی 100 عمدہ اور بہترین کتابیں اکٹھی کی جائیں تو ان کتابوں میں سے اس کتاب کا نام ضرور آئے گا۔ لیکن انہوں نے یہ کتاب بھی بغیر کسی قیمت کے اپنے دوست کو دے دی۔ تو اس حوالے سے چند حوالہ جات ہیں، نوٹ کر لیں۔ ٹینیسن نے کہا کہ شاعر کو نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر ادب کی خدمت کرنی چاہیے، اور پریم چند نے کہا ادبی خدمت پوری عبادت ہے، اور ایک مصنف نے کہا شہرت بڑے لوگوں کی خفیہ جبکہ چھوٹے لوگوں کی ظاہری کمزوری ہے، اور ایک فلاسفر نے کہا لوگ مر جاتے ہیں مگر کتابیں زندہ رہتی ہیں۔ بچوں یہ لیکچر نوٹ کر لیں اور حوالہ جات نوٹ کر لیں۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔